حضرت علی کی خوبصورت باتوں میں آج کا موضوع ہے ایمان۔ ایمان کی 3 علامت ہیں۔ نمبر 1 کثرت تقویٰ، نمبر 2 نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا، نمبر 3 نفسانی خواہشوں پر غالب آنا۔ 3 اوصاف ایسے ہیں کہ جس شخص میں موجود ہوں وہ کامل الایمان ہے۔ نمبر 1 جب راضی اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے۔ نمبر 2 جب ناخوش ہو تو ناخوشی کے باعث حق سے باہر نہ ہو جائے۔ نمبر 3 جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو۔ کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو۔ 3 خصائص ایسے ہیں کہ جس شخص میں موجود ہوں۔ 3 خصائص ایسے ہیں کہ جس شخص میں موجود ہوں وہ ضرور کامل الایمان ہوتا ہے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ 3 خصائص اپنے اندر پیدا کرے۔ نمبر 1 غصے اور خوشی کی حالت میں انصاف کرے۔ نمبر 2 فقر و غنا میں میانہ روی اختیار کر لے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید دونوں برابر رکھے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، یعنی جو اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نڈر بن جاتا ہے، تو اس کا ایمان خاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جس کسی سے دوستی یا دشمنی رکھے تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے، اور اگر کسی سے خوش یا ناخوش ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اچھی سوچ آپ کے دل دماغ میں ہوگی، آپ کا ایمان تر و تازہ رہے گا۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ ایمان وہ روشن ستارہ ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا۔ ایمان زبان کے اقرار اور اعمال بدن کا نام ہے۔ ایمان اور عمل ہمزاد ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ بھی
ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ اخلاص ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور اخلاص ہی پر عبادت کا دار و مدار ہے۔ برائی کو احسان نابود کر دیتا اور کفر کو ایمان مٹا دیتا ہے، جبکہ ایمان سب سے اعلیٰ مقصود ہے۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین، شاخیں پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہے۔ کامل ایمان کو اپنی جان کی بڑی فکر رہتی ہے۔ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ ایمان کا دار و مدار امانت داری پر ہے اور کشادہ روی سے پیش آنا بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے بڑھ کر انسان کے حق میں کوئی زیادہ مفید ذخیرہ نہیں۔ جس شخص میں ایمان نہیں اس کے لیے نجات نہیں۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی وسیلہ زیادہ کامیاب نہیں اور احسان سے بڑھ کر کوئی صف زیادہ افضل اور موجب ثواب نہیں۔ تسلیم میں ایمان اور توکل میں حقیقت یقین کا وجود ہے۔ ایمان کی بنیاد صدق اور امانت پر ہے۔ اپنے ایمان کو صدقہ اور خیرات کرنے سے درست کرو اور اپنے نفس کو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے ٹھیک کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اس کی ذات پر بہت پختہ ہے۔ بہترین ایمان، حسن یقین اور بہترین شرافت لوگوں سے احسان و نیک سلوک ہے۔ بہترین ایمان، حسن یقین اور بہترین شرافت لوگوں سے احسان و نیک سلوک ہے۔ سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کا ایمان خالص اور یقین صادق ہو۔ مرد کی غیرت ایمان کا نشان ہے اور اس کے افضل و کمال اس کے اقوال سے معلوم ہوتے ہیں۔ اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو کیونکہ یہ دین کا بہترین جز ہے۔ اسلام ایمان کا، ایمان یقین کا، علم عمل کا، سقی سائل کا اور ایمان اخلاص کا محتاج ہے۔ اپنے ایمان میں شیطان کا حصہ مت لگا اور اپنی جان پر اسے طلب مت بنا۔ اگر کلام کا موقع نہ ہو تو زبان سے مت بول۔
بہت سے عابد ایسے ہیں جن کے دین اور ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے عذاب سے مامون ہو جاتا ہے۔ خالص اخلاص ایمان کو لازم پکڑو کہ یہ جنت کا راستہ اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اخلاص ایمان کو لازم پکڑو کہ یہ جنت کا راستہ اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نجات پانے میں وہی کامیاب ہوگا جو شرائط ایمان پر قائم رہتا ہے۔ بازاروں کے مجمع اور محفلیں شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں، اور لہو و لعب کے جلسے ایمان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا، تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہوتا۔ اچھی طرح پاک دامن رہنا اور تھوڑے مال پر قناعت کرنا ایمان کا ستون ہے۔ آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا، تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہوتا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو قیامت میں تجھے امن و امان ملے گا، اور اگر تو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے گا تو یہ صحیح و سلامت رہے گا۔ جس شخص کا اسلام اچھا ہو اس نے ہدایت پائی، اور جس شخص کا ایمان خالص ہو اس کو ہدایت کی دولت ہاتھ آئی۔ جب تک بندہ ان چیزوں کو محبوب نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ان چیزوں کو برا نہ سمجھے جو اس کے نزدیک بری اور ناپسند ہیں، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ بے شک جو لوگ کامل ایمان دار ہیں وہ فتنوں کی آگ میں ہلاک ہو جائیں گے، اور جو کچھ کچے پکے ہیں وہ اس سے بچے رہیں گے۔ امام پر یہ ضروری ہے کہ اپنے ملک والوں کو ایمان کے احکام اور ان کو حدود اسلام کی تعلیم دے۔ بے شک ایمان نے اپنے معتقد دین پر اسلام کی سنتوں اور فرضوں کی پابندی کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے،
اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ اور اس کے احکام دل و جان سے مان کہ آخرت سلامت رہے، اور لوگوں سے صلح رکھ کہ دنیا برباد نہ ہو۔ مومن کی شرافت اس کا ایمان اور اس کی عزت اطاعت الہی ہے۔ ایمان سے نیک کاموں کا پتہ چلتا ہے۔ بہترین ایمان حسن یقین اور بہترین شرافت بدل احسان ہے۔ جس شخص کا ایمان سچا اور صادق ہے اس کے واسطے نجات حاصل ہے، اور جس کا اسلام اچھا ہے وہ ہدایت تک واصل ہے۔ آدمی کا ایمان احکام شریعت کے تسلیم کرنے اور طاعت کے پابند رہنے سے معلوم ہوتا ہے، اور آدمی کی عقل عفت اور قناعت کے ساتھ آراستہ ہونے سے معلوم ہوتی ہے۔ ایمان سے نجات ملتی اور عافیت تندرستی سے حیاتی کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اپنے نفس سے حیا کرنا ایمان کا ثمرہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو واحد اور ایک جانتا ہے وہ اسے مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتا۔ اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور شرمائے۔ جب تک مومن خوشحالی کو فتنہ اور بلا کو نعمت نہ خیال کرے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کھائے اور پھر صدق دل سے ایمان لائے۔ سب سے برا ایمان وہ ہے جس میں شرک کی مداخلت ہو۔ وہ شخص جس کے دل میں ایمان اور یقین جاگزیں ہو گیا اور وہ اس پر خوش و خرم رہا، وہ نہایت سعادت مند اور بااقبال ہے۔ ایمان بالآخرت: اگر اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ساتھ تیرا یقین ٹھیک ہوتا تو آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کے عوض دنیا کی فانی چیزیں کبھی اختیار نہ کرتا اور اعلیٰ درجے کی چیزوں کو کم درجہ اور بالکل نکمی چیزوں کے ساتھ کبھی فروخت نہ کرتا۔ جب تو دار فنا سے منہ پھیر لے اور دار آخرت کا چاہنے والا ہو جائے، جب تو دار فنا سے منہ پھیر لے اور دار آخرت کا چاہنے والا ہو جائے تو سمجھ کہ تیرا ایمان تیرا تیر نشانے پر لگا۔ جب تو دار فنا سے منہ پھیر لے اور دار آخرت کا چاہنے والا ہو جائے تو سمجھ کہ تیرا تیر نشانے پر لگا۔ تیرے لیے
کامیابی کے دروازے کھل گئے اور ہر طرح کی خیر و فلاح کے ساتھ تو کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ! جو شخص آخرت کا یقین رکھتا ہے وہ دنیا کی ہرس نہیں کرتا۔ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔